الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الهدى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. برادران محترم، سامعین مکرم، حاضرین مجلس، طلباء دین، مدرسہ حاضہ، اساتذہ کرام و جملہ کارکنان، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے برادران وطن، آپ سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ محرم الحرام کا ایک مقدس متبرک مہینہ ہم لوگوں پر سایہ پگن ہوا ہے، اور جس کا احترام، جس کا اکرام، جس کی عزت و توقیر ہم مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے ماہ و سال کی قدردانی نہیں کریں گے، اس کی عزت و توقیر نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں بجا لائیں گے، تو آخرت میں ہم سے سوال ہوگا۔ یہ ماہ و سال ہم انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا، یہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا، یہ دونوں جہان کے پالن ہار کا بنایا ہوا ہے۔ لہذا اس بنانے والے نے جب اس دھرتی کو بنایا، جب اس دنیا کو وجود بخشا، جب اس کائنات کو سجایا، تو ہدایت کے لیے دنیا میں مختلف ادوار میں
نبیوں کو، رسولوں کو اور پیغمبروں کو ارسال بھی فرمایا، یوں ہی چھوڑ نہیں دیا۔ دنیا بنا کر، دنیا کو بسا کر، دنیا کو سجا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک ضابطۂ حیات، ایک منشور، ایک دستور دے کر روانہ فرمایا کہ میرے بندو، دنیا تو میں نے تیرے لیے بنا دی، دنیا تو میں نے تیرے لیے سجا دی، دنیا تو میں نے تیرے لیے بسا دی، لیکن اس دھرتی پر، اس دنیا میں تجھے رہنا کیسے ہے، تجھے چلنا پھرنا کیسے ہے، تجھے کھانا پینا کیسے ہے، تجھے رہنا کیسے ہے، تجھے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، بھائی چارگی کیسے بنانی ہے، آپس میں کس طرح سے شیر و شکم ہو کر رہنا ہے، شیر و شکر ہو کر رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو سکھا کر بھیجا، انہیں سمجھا کر بھیجا، انہیں بتا کر بھیجا، انہیں ہدایت والی کتاب دے کر بھیجا۔ ان تمام کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب ہے، توریت کے بعد، زبور کے بعد، انجیل کے بعد جو سب سے آخری کتاب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نازل فرمایا، اس کتاب کو قرآن مجید، قرآن حکیم کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم کسے کہتے ہیں۔ یہی سب سے افضل کتاب ہے، یہی سب سے اعلیٰ کتاب ہے، یہی جنت میں لے جانے والی کتاب ہے، یہی جنت کی دہلیز تک پہنچانے والی کتاب۔ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے، جس کتاب پر ہمارا یقین ہے، جس کتاب پر ہمارا عقیدہ ہے، وہ یہی قرآن کریم ہے، فرقان حمید ہے۔ میرے دوستو، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پیارے پیغمبر، فخر رسول، تاجدار مدینہ، شافع کوثر، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے کر روانہ فرمایا۔ آپ نے اس کی تبلیغ فرمائی، آپ نے اس کی اشاعت فرمائی، آپ کے پاس لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ حضرت جبریل لے کر آئے اس کتاب کو، اور غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی کا سلسلہ کس بات سے شروع ہوا؟ علم سے شروع ہوا، پڑھائی سے شروع ہوا، وگیان سے شروع ہوا۔ اللہ نے فرمایا اقرا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بات دہرائی، آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پڑھیے، اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے پڑھائی کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں۔ پھر فرمایا جبریل علیہ السلام نے، اے نبی پڑھیے، اقرا۔ پھر آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے آپ پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے درختوں کو پیدا کیا، جس نے حجر و شجر کو پیدا کیا، آپ اس کے نام سے پڑھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا اور جس نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ تو میرے دوستو، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے مبارک نام سے متاثر ہو کر پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ جبریل علیہ السلام جیسا جیسا آپ کو سکھاتے جاتے، جیسا جیسا آپ کو بتاتے جاتے، آپ اسی طریقے سے پڑھتے جاتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا گیا، مزید اس کو دراز کیا گیا، وحی اترتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا کہ اے نبی اب علی الاعلان رسالت کا کام شروع کر دیجیے، علی الاعلان شروع کر دیجیے، اب کھل کر میدان میں آ جائیے، اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے، اب چھپ کر عبادت کرنے کی بات نہیں ہے، کھل کر عبادت کیجیے، کھل کر عبادت کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی، اے پیغمبر، اے محمد مصطفیٰ، اپنے قریب والوں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، مکے والوں کو ڈرائیے، قریش والوں کو ڈرائیے، اور انہیں سمجھائیے، بتائیے، سکھائیے، انہیں کہیے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے، خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اس کردگار کے سوا اور کوئی کردگار نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، بس وہی ایک پروردگار ہے جو تمام اور ساری دنیا کو پال رہا، ساری دنیا کو پال رہا۔ کون کب جیے گا، کون کب مرے گا، کون کیا کھائے گا، کون کب کھائے گا، کون کب سوئے گا، کون کب کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کیا کسی بھی انسان کو، آدمی کو معلوم ہے؟ کسی کو بھی پتا ہے؟ کسی کے پاس بھی اس کا ڈیٹا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب سے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے کھلاتا ہے، جسے چاہتا ہے پلاتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے۔ کس کی موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ ابھی دیکھیے پڑوسی ملک میں کیا حادثہ پیش آیا، کیا حادثہ پیش آیا، اور کتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ جو لوگ اخبار اور رسائل میں پڑھتے ہیں یا موبائل میں نیوز خبریں دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، ایک خاندان کے 21 افراد لقمہ اجل بن گئے، 21 افراد کا انتقال ہو گیا۔ گئے تھے وہ لوگ گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، آج کل گھومنا پھرنا بھی آسان نہیں رہا، بہت ہوشیاری ہوشمندی سے آدمی کو کہیں نکلنا چاہیے سفر میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سفر کبھی بھی اکیلے مت کیا کرو، یا تو قافلے میں کیا کرو یا پھر کم سے کم ایک آدمی تو تمہارے ساتھ ضرور رہے، کم سے کم ایک آدمی کا ساتھ ہونا سفر میں بہت ضروری ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ بے دھڑک سفر شروع کر دیتے ہیں، بغیر کسی سے رائے کیے ہوئے، بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے۔ گھر کے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اس کے متعلق پوچھنا چاہیے، تب سفر کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ پورا خاندان ایک جھٹکے میں صاف ہو گیا۔ وہ لوگ ایک ٹیلے پر چڑھے فوٹو کھنچوانے کے لیے، سیلفی بنوانے کے لیے۔ یہ سیلفی بھی دیکھیے عجیب بلا، یہ آدمی کو کہاں کہاں موت کے گھاٹ نہیں اتار رہی ہے۔ آدمی پاگل ہو گیا ہے، نوجوان آج کا پاگل ہو گیا، دماغ اس کا خراب ہو گیا سیلفی بنوانے کے چکر۔ کوئی 50 مالے بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر فوٹو کھنچا رہا ہے، سیلفی بنوا رہا ہے، اور کوئی ٹرین کے سامنے سیلفی بنوا رہا ہے، سیدھا ٹرین کے ساتھ چلا جا رہا ہے، ٹرین اس کو اپنے ساتھ لیتے جا رہی ہے، اور کہاں پہنچا رہا ہے؟ سیدھا دوسری دنیا۔ ایسی تصویروں سے اور ایسے فوٹوؤں سے اور ایسی سیلفیوں سے کیا فائدہ جب آدمی خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے؟ ایسا کام اگر جو کرے گا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاکت میں مت ڈالو، سوچ سمجھ کر کام کرو، عقل مندی اور ہوشیاری سے کام کرو۔ اللہ نے دماغ دیا ہے نا بھائی، دماغ کا استعمال کرو۔ پورا خاندان بیچارہ چلا گیا، ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھتے رہے لوگ، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ معلوم تھا ان لوگوں کو، پتا تھا کہ میری موت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عورتیں تھیں، مرد حضرات تھے، لیکن کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مقام، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں۔ یہاں عبرت پکڑیے اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں،
تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہدایت کے واسطے، لوگوں کو بہرا روی سے ہٹا کر سیدھی راہ پہ لانے کے واسطے۔ سیدھی راہ کون ہے؟ سیدھی راہ کیا ہے؟ حضور نے خود بتایا۔ حضور نے ایک لکیر کھینچی اور اس سے بالکل برابر سرابر دو لکیریں اور کھینچی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، یہ لکیر جو جا رہی ہے یہ بالکل سیدھی لکیر ہے جو تمہیں سیدھے جنت تک پہنچا دے۔ اس دائیں بائیں والے راستے کے چکر میں مت پڑنا، بلکہ سیدھے جانے والے راستے کی طرف جانا تو تم جنت کی طرف پہنچ جاؤ۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت ہی عظمت و بزرگی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ایک الگ ہی مہینہ تصور کر لیا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی اور نقالی کرتے ہوئے سنی مسلمان بھی آج سینہ پیٹ رہا۔ بھائی سینہ پیٹنے کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا۔ ہمارے دین میں سینہ کوبی نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جن کے یہاں ہیں جو کر رہے ہیں وہ اس کے خود ثواب دی گئی، لیکن ہمیں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں جو سکھایا گیا ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے، ہم تو وہ کام کریں گے، ہم تو وہی کام کریں گے اور انہی طریقوں پر چلیں گے، انہی طریقوں پر چلیں گے۔ کسی کی دیکھا دیکھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کالا کپڑا پہن رہے ہیں تو پہننے دیجیے، کسی کے کالے کپڑے سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کا دین ہے، ان کا ایمان ہے، وہ پہن رہے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق چلیں، اپنے عقیدے کے مطابق رہیں، اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کا معاملہ کریں۔ یہ ہے دین پر چلنا، یہ ہے دین پر چلنا۔ حضور کا جو طریقہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو طریقہ ہے، ہم لوگ تو اسی طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ محرم کو نبوست کا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سینہ کوبی والا مہینہ نہیں ہے، غم منانے کا مہینہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی خرافات محرم میں سنی حضرات کی طرف سے ہوتے ہیں، ان خرافات کو بالکل بالائے طاق رکھ دینا چاہیے۔ سنی علماء کو چاہیے کہ وہ نوجوان نسلوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں اور ان لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں اور ان لوگوں کو سکھائیں۔ اسلام میں ماتم نوحہ بالکل منع ہے، بالکل ممنوع ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں۔
اور اگر کوئی بیوہ ہے جس کا شوہر مر گیا اس کے لیے عدت ہے. سوگ تو کسی مرنے والے کے لیے صرف 3 دن، اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. واویلا کرنا، گلے پھاڑ کر چیخنا، چلانا، رونا، یہ سب بالکل منع ہے اور سختی سے منع ہے. حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس طرح کے کام بالکل نہیں ہوا کرتے. کتنے شہید ہونے والے شہید ہوئے، کتنے جام شہادت نوش کرنے والوں نے جام شہادت نوش کی، لیکن کہیں کوئی چیخ و پکار نہیں، کہیں کوئی آہ و بکا نہیں، کہیں سینہ کوڑی نہیں، کہیں ماتم نہیں، کہیں مرثیہ نہیں. آپ نے کیا سکھایا؟ صبر کرنا سکھایا، صبر کرنا سکھایا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، یہ ہمیں سکھایا گیا. اور صحابہ ان باتوں پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور شباب قدمی کا ان حضرات نے وہ مظاہرہ پیش کیا کہ آج تک اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا. یہ تو حضرات صحابہ کرام کا جگرا تھا، یہ ان کا جگرا تھا، یہ ان کی ایمان کی قوت تھی، یہ ان کا اسلام تھا، یہ ان کا دھرم تھا جو سکھایا تھا کملی والے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. عزو علیہا بالنواجذ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو دانتوں کے جبڑوں سے مضبوطی سے پکڑے رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا. نواجذ کہتے ہیں نوکیلے دانتوں کو. اگر کوئی چیز آپ ان دانتوں کے درمیان میں لے لیں، پکڑ لیں، تو وہ چیز جلدی چھوڑائی نہیں جا سکتی. تو آپ نے یہ مثال دی کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، جبڑوں سے پکڑنا، نوکیلے دانتوں سے پکڑنا، یعنی مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور بہکنا نہیں، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کسی اور کے بتانے پر نہیں لانا، بلکہ جو میری سنت ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے،